دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی اور معزز عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب امریکہ میں جو ہے وہ ایک بار کے دورے کے اوپر ہیں، جس کے اوپر انہوں نے اس نیو یارک میں ایک بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاش عدالتیں 5 جولائی کو بھی کھلی ہوتی جب جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کاش عدالتیں 12 اکتوبر 1999 کو بھی کھلی ہوتی جب مشرف نے اپنے منتخب وزیر اعظم کو باہر پھینکا تھا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ان دنوں نیو یارک کے ایک بار کی دعوت پر وہاں موجود ہیں۔ ان کے اس اہم دورے کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں مخصوص جو نشستوں کا فیصلہ ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے کہ جج صاحب اس وقت گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں اور جج صاحب دستیاب نہیں ہیں۔ یہاں آئین اور قانون کی وجہ سے اہم معاملات زیر التوا ہیں اور جسٹس صاحب جو ہے وہ نیو یارک میں کاش کاش کا لفظ استعمال کر کے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جج صاحب ایک قومی ادارے کے نمائندے کی حیثیت سے اس وقت بیرون ملک موجود ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات نہایت اہمیت کے حامل ہے کہ قومی تشخص اور بالخصوص اداروں کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ انصاف کی کرسی پر موجود کسی بھی جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر مفروضوں پر اپنی ذاتی رائے قائم کرے۔ وہ ایک ادارے کا جسٹس ہے، نہ کہ کسی پارٹی کا جو ہے وہ ترجمان ہے۔ جسٹس صاحب کے ان بیانات پر سیاسی حلقے نہ صرف تعجب کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ بعزت احترام کچھ سوالات بھی گردش کر رہے ہیں کہ اردو کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھائیں تو آپ کا اپنا پیٹ ننگا نہیں ہوگا، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ آپ اپنے ہی پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو آپ کو اپنا پیٹ ننگا ہوگا۔ معزز جسٹس صاحب نے سے پوچھا جائے کہ آپ اس ملک کے ایک وزیر اعظم کو غیر منصفانہ ٹرائل پر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو کیا اس وقت عدالتیں کھلی تھی؟ اگر واقعی عدالتیں کھلی ہوئی تھی تو کیوں آج آپ کے عدلیہ کے اعلیٰ ججز اور وہی کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ 12 اکتوبر 1999 کو اگر آئین توڑا گیا تو کاش اس وقت NRO کے تحت آپ کے ججز نے حلف اٹھا کر اس اقدام کو ٹھیک قرار نہ دیتے تو آج آپ وقار کے ساتھ اپنی بات کہنے میں حق بجانب تھے۔ ایک طرف تو آپ کے ہی اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس عدالت کے اعلیٰ منصب پہ اس سے پہلے فائز ہیں وہی ان چیزوں کا جو ہے وہ حصہ دار بن جاتے رہے ہیں۔ کاش جسٹس صاحب آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے آئین کو تجاوز کر کے ملک کو آئینی بحران سے دوچار کر دیا۔ کاش جسٹس صاحب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا جو کہ اس کا کام نہیں تھا۔ اس وقت ملک میں لاتعداد عوامی نوعیت کے کہیں کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ کاش جسٹس صاحب نیو یارک کی بار کو دعوت دینے پر کہتے کہ میری عدالتوں میں بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں، میں آنے سے معذرت کرتا ہوں، میں عوامی نوعیت کے مقدمات کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ کاش ان کے دیگر ساتھی ججز بھی یہ کہتے کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں پہ جانے کے بجائے اپنے ملک کے اندر عدالتوں میں التوا مقدمات کا فیصلہ کریں گے۔ کاش یہ ججز صاحب سیاسی مقدمات میں دلچسپی لینے کے بجائے عوامی نوعیت کے مقدمات پر بھی توجہ دیتے یا دیں۔ کاش 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 کے لفظ ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے۔ جج صاحب نے تو یہ کاش کے لفظ استعمال کر کے اپنے ادارے کی سالمیت پہ ایک سوال بنایا، لیکن کاش ریکوڈٹ سٹیل ملز، اورنج ٹرین اور اسی طرح کے دیگر مقدمات پر عدلیہ کے فیصلوں سے پاکستان کو معاشی نقصان اٹھانا پڑا، وہ عدلیہ کے دروازوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا۔ کاش جسٹس صاحب نے پاکستان کے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ میں بھی پڑھی ہوتی جس میں بتایا گیا کہ 2023 کی دوسری ششماہی کے دوران مجموعی طور پر زیر التوا مقدمات میں 3.9% اضافہ ہوا ہے جو حیرت انگیز طور پر 2.26 ملین مقدمات تک پہنچ گیا ہے۔ کاش جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ زیر التوا مقدمات میں 82% یعنی کہ 1.86 ملین جو آپ کے کیسز ہیں وہ جونیئر جو لوئر کورٹس ہیں جس میں ضلعی عدالتیں ہیں ان پر جو ہے وہ التوا کا شکار ہے، اور بقیہ جو ہے 18% 0.39 ملین جو ہے وہ ہائر کورٹس میں جو ہے نا وہ التوا کا شکار ہے جس میں سپریم کورٹ، وفاقی شریعت کورٹ اور ہائی کورٹ شامل ہیں۔ کاش جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ جب کچھ سیاسی ججز PTI کی سہولت کاری میں مصروف تھے تو اس عرصے کے دوران 2.38 ملین نئے مقدمات دائر کیے گئے۔ کاش جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ ضلعی عدلیہ کے سطح پر التوا مقدمات سے 64% دیوانی مقدمات ہیں جبکہ باقی 36% جو ہے وہ فوجداری مقدمات پر مشتمل ہیں۔ کاش جسٹس صاحب کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ حقائق جن کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے مطابق اس جو رپورٹ ہے WJP کی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی رول آف انڈیکس میں پاکستان 129ویں نمبر کی پوزیشن پر ہے، یہ ساری باتیں اگر ہمارے عدلیہ کے تمام ججز کاش کاش ہی کریں گے تو اس معاملہ کو، اس لا اینڈ آرڈر کو، ان عدالتوں کے انصاف کو، سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا ان تمام باتوں سے، تقریروں سے کوئی مسئلے کا حل ہوگا؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تمام لوگ
तमाम जजेस बैठकर इसके ऊपर अपना केस का इसके ऊपर जोर दें कि बजाय वो किसी सियासी पार्टी के मुशीर बनने के बजाय गरीब को इंसाफ कैसे मिले और फौरी इंसाफ कैसे मिले, स्पीडी ट्रायल कैसे हो, और अपना अदलिया के निज़ाम के अंदर अमेंडमेंट लाकर इसको कैसे दुरुस्त करें ताकि हर एक शख्स की दहलीज तक जो है वो इंसाफ पहुंच सके। मेरी यहाँ गुजारिश है कि दूसरे की तरफ उंगली करना बहुत आसान है, वही उंगलियां जब आप अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे तो उस वक़्त आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसने इस मुल्क की बर्बादी का ज़िम्मेदार है। जिस मुल्क में इंसाफ कायम ना हो वो मुल्क कभी आगे नहीं जा सकता। अगर आप माजी की मिसालें देते हैं तो जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और रियासत का रोल जो है वो आप भयानक दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ अदलिया भी उनके साथ हर जगह शरीक रही है, बल्कि उनकी को जो है वो को शेयर और को पार्टनर रह के इस सिस्टम को डिरेल करने में और तबाह करने में शामिल हाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।